السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ہمارا لانگ کویسچن اس سے پہلے والے لیکچر میں چل رہا ہے اسلام میں امن اور رواداری، جس کا فرسٹ پارٹ ہم نے پہلے لیکچر میں مکمل کیا، اور آج ہم اس لیکچر میں اسلام میں امن اور رواداری یعنی اس لانگ کویسچن کا سیکنڈ اور لاسٹ پارٹ جو ہے اسلام اور مذہبی رواداری، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اسلام مذہبی رواداری پر یقین رکھتا ہے اور دوسروں کے عقائد و اقدار یعنی ہر مذہب کا، یہاں سے مراد یہ ہے دوسروں کے عقائد و اقدار، جذبات، تہذیب و ثقافت وغیرہ کا خیال رکھتا ہے۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو جہاں لوگ رہ رہے ہیں، ہر کا کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور مذہب جیسا بھی ہو، ہر مذہب کے اپنے اپنے عقیدے ہوتے ہیں، وہاں اس مذہب کو ماننے والے لوگوں کے اپنے اپنے تھاٹس ہوتے ہیں، بلیو ہوتے ہیں، اور زندگی گزارنے کے طور طریقے، عقائد ہوتے ہیں۔ اقدار سے مراد یہاں پہ یہی ہوگا کہ مذہب کے مطابق جو قاعدے قانون آپ کو بتائے ہوئے ہوتے ہیں، اصول بتائے ہوتے ہیں، جذبات ہیں، تہذیب و ثقافت ہے، یعنی زندگی گزارنے کے اس مذہب کے مطابق طور طریقے جو ہیں، وہ تمام کا تعلق آپ ان ثقافت کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، عقائد و اقدار کا، ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے آپ کے مذہب کے ساتھ ہوتا ہے، اور جیسا مذہب ہوگا اسی طرح کی روایات، اسی طرح کے اقدار اور تہذیب و ثقافت ہوگی۔ تو اس پیراگراف میں اصل میں صرف لرننگ والی چیزیں ہیں، کوئی شارٹ کویسچن، کوئی ایم سی کیوز، نہ ایکسرسائز کے حوالے سے ہے، نہ ریڈنگ کے حوالے سے ہے، جسٹ اس کی آپ لانگ کویسچن کے حوالے سے لرننگ کریں گے۔ تو اگلے پیراگراف پہ چلتے ہیں۔ رواداری کے تعلق سے قرآن مجید کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی رواداری میں یہ ہے کہ برابری، انصاف، اصول کے ساتھ رہنا، یعنی اسلام مذہبی رواداری پر، یعنی مذہب میں ہر چیز جو ہے اس کی برابری، اس کی اہمیت ہے، یعنی مذہب جو ہے وہ دوسرے مذاہب کی عزت احترام کا درس دیتا ہے۔ تو دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی دین جو ہے وہ آپ کو آپ کا حق دیتا ہے، آپ کو برابری دیتا ہے، اور کسی طرح کا زور زبردستی کا درس نہیں دیتا۔ یہ انسان کی آزادی، فکر و عقیدہ کا سب سے اہم اعلامیہ یعنی چارٹر ہے۔ چارٹر سے مراد کوئی لکھی تحریری چیز، اور میں اور آپ یا کوئی بھی انسان کوئی لکھی ہوئی زبانی طور پہ زبان کے ساتھ، وعدے کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس پہ قائم رہ سکتا ہے، کبھی بھی وہ کسی بات پہ مکر سکتا ہے، اس کو بدل سکتا ہے، لیکن چارٹر سے مراد یہاں پہ لکھی ہوئی چیز جو ہے اس کو بدلنا ذرا مشکل ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ اس چیز کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ یہ دین کے حوالے سے رواداری جو ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو یہ ہمارے دین کا سب سے اہم چارٹر ہے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کا، یعنی ہماری دین میں کسی دوسرے دین کی اتنی عزت اور اہمیت ہے، نہ صرف کسی دوسرے دین کے لیے بلکہ اپنے دین سے بھی تعلق رکھنے والے انسان کا سوچ، خیالات، تھاٹس جو ہیں ہر انسان کے، چاہے وہ ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے ایک ہی گھر سے تعلق رکھنے والے ہوں، ایک ہی مذہب کو ماننے والے ہوں، لیکن سوچ خیالات مختلف ہوتے ہیں، تو آپ اپنے سوچ خیالات، اپنا فکر و عقیدہ جو ہے، نظریات جو ہیں، کسی دوسرے کے اوپر زبردستی مسلط نہیں کر سکتے۔ ہر فرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کے عقیدے کو اپنائے، جس نظریے کو چاہے پسند کرے، جس کو چاہے وہ رد کر دے، یعنی جس کو چاہے نہ اپنائے۔ اس کا محاسبہ، یعنی اس کا حساب کتاب کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ قیامت کے دن اس کا محاسبہ کرے گی۔ دنیا میں اس بنیاد پر ایسے شخص کے ساتھ برا اور غیر اخلاقی، یعنی کوئی بندہ ہے وہ اچھا عمل نہیں کر رہا، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی طرز عمل اختیار ایسے شخص کے ساتھ برا اور غیر اخلاقی طرز عمل اختیار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اس کا اپنا عمل ہے، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ اگر وہ اچھا کرے گا تو بھی اس کو جزا ملے گی، اگر وہ برا کرے گا تو بھی روزے آخرت اس نے اپنے رب کے سامنے حساب کتاب لینا ہے۔ تو ہم انسان یہ کوئی حق نہیں رکھتے کہ ہم دنیا میں رہتے اس کا حساب کتاب لینا شروع کر دیں اور اس کو سزا دینا شروع کر دیں، یہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس کے یہ پیراگراف جو ہے رواداری کے حوالے سے اس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ تو اگلے صفحے پہ چلتے ہیں، صفحہ نمبر 14 پہ، 14 پیج پہ، جس کے سٹارٹ میں دیا ہوا ہے
کہ زندگی گزارنے کے اس طریقے کو جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کرام کا تھا، یعنی وہ تمام انبیاء کرام بھی توحید کا پیغام لے کے آئے اور بعد میں آنے والی تمام انسانیت کا بھی وہی طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ کی تبلیغ و اشاعت کے لیے دنیا میں نبیوں کا طویل سلسلہ قائم کیا گیا، یعنی حضرت آدم سے لے کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے ان کا ایک ہی رب پہ جو یقین، اسی کی عبادت، اسی کی توحید، اسی عقیدے کے لیے انہوں نے تبلیغ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیں اور ان کے آنے کا ایک ہی مقصد تھا، اور یہ طویل سلسلہ اسی لیے قائم کیا گیا۔ اور دین کی چاہے بات کی جائے، ایسا دین جو ہمیشہ سارے انبیاء کرام کا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین رواداری کا درس دیتا ہے، یعنی حضرت آدم سے لے کے آخری نبی تک جتنے انبیاء کرام آئے وہ تمام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین رواداری کا درس دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ دیا ہوا ہے، بے شک پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ سوری اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا یہاں پہ آپ کو انڈرلائن کرنی پڑے گی یہ لائن، بے شک پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ میں آپ کو پہلے کہہ رہی تھی کہ اس پیراگراف سے متعلقہ کوئی شارٹ کویسچن ایم سی کیوز نہیں ہے، میں معذرت چاہتی ہوں۔ یہ جو چھوٹی سی ہاف لائن ہے یہ آپ کا ایکسرسائز کا ایم سی کیوز ہے اور اس نئے سلیبس سے متعلقہ ہے، یعنی کچھ ایم سی کیوز جو پرانے ایڈیشن سے متعلقہ ہیں، لیکن یہ ایم سی کیوز آپ کے لیے نیا ہے، اور یہ حوالہ دیا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 19۔ یہ آپ کو آگے ایکسرسائز میں ایم سی کیوز آئے گا جس میں آپ نے آپشن چوز کرنی ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں مذہبی رواداری، یعنی مذہب، ہر انسان کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق برابری کا حق حاصل ہے۔ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کے مذہب کے اوپر انگلی اٹھائیں اور دوسرے کو اپنے مذہب کی طرف زبردستی کھینچیں یا اپنے نظریات اس کے اوپر زبردستی مسلط کریں۔ یہ رواداری کے حوالے سے وضاحت کی گئی ہے۔ تو اس کا ایک واقعہ حضرت عمر کے حوالے سے بھی بتایا ہوا ہے کہ ان کے دور میں انہوں نے جو غیر مسلم تھے ان کے لیے ایک معاہدہ تحریر فرمایا، جس کا یہ حصہ نیچے دیا ہوا ہے، اور اس میں اسلام کی اہمیت میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح غیر مسلموں کے حقوق کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا۔ تو معاہدے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ امان ہے جو اللہ تعالیٰ کے غلام امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل ایلیا کو دی، یعنی جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کو دی، اور یہ امان جان و مال، گرجا، صلیب، تندرست و بیمار اور اس کے تمام اہل مذہب کے لیے، یعنی یہ جو امان ہے، یہ جو معاہدہ تحریر کیا گیا ہے، جو اہل گرجا ہیں، جان و مال ان کی، گرجا، صلیب یعنی ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کی صلیب، تندرستی ہو یعنی جو عیسائیت میں ان کا صلیب کا نشان ہوتا ہے، یہاں پہ اس کی بات کی جا رہی ہے، تندرست ہو یا بیمار ہو، اور ان کے تمام اہل مذہب کے لیے ہے۔ نہ ان کے گرجا میں کوئی سکونت اختیار کی جائے گی، یعنی وہاں پہ کوئی رہائش نہیں اختیار کی جائے گی، نہ وہ ڈھائے جائیں گے، نہ ان کے احاطے کو نقصان پہنچایا جائے گا، یعنی ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، نہ ان کی صلیبوں یعنی گرجا گھروں کے اوپر جو صلیب کا نشان ہوتا ہے ان کی صلیبوں کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کے مال میں کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا، نہ ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا، یعنی یہاں پہ دین اسلام میں کسی دوسرے کے مذہب کی عزت اہمیت کا کس طرح خیال رکھا جاتا ہے، تو یہ وضاحت کی گئی ہے، اور کس طرح آپ اپنے حسن سلوک سے کسی غیر مسلم کو اپنے مذہب سے، اپنے مذہب کی اقدار سے، اپنے مذہب کی اخلاقی روایات سے کس طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا ایک اور واقعہ ہے کہ کچھ غیر مسلموں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ان کے گورنر عمرو بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت مزاجی کی شکایت کی، غیر مسلموں نے ان کے گورنر کی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے گورنر کو خط لکھا، تو جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، جب آپ یہ لکھیں گے تو کاماز کو مارکر سے آپ نے ہائی لائٹ کریے گا اور باقی الفاظ اپنے پین کے ساتھ لکھنے ہیں۔ تو وہ الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے علاقہ کے غیر مسلموں کو تمہاری سخت مزاجی کی شکایت ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی تعریف والا کام نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ نرمی اور سختی جو ہے دونوں سے کام لو، یعنی
میانہ روی رکھو، لیکن سختی ظلم کی حد تک نہ پہنچ جائے، ان کے خون سے اپنا دامن محفوظ رکھو، ٹھیک ہے، یعنی کسی کے اوپر بیجا ظلم نہ کرو کہ تم جرم کی حد تک پہنچ جاؤ۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارا باب نمبر 1 انٹر کے سلیبس باب نمبر 1 کا آخری لانگ کویسچن جو ہے وہ مکمل ہوا، آخری تفصیلی سوال مکمل ہوا۔ اگلا ہمارا پیراگراف اسلام اور بقائے باہمی، اسلام اینڈ کو ایگزسٹنس، یہ پیراگراف جسٹ ایک شارٹ کویسچن اور ایک ایکسرسائز کے شارٹ کویسچن اور ایکسرسائز کے ایک MCQs کے حوالے سے ہے۔ تو اگلے لیکچر میں ہم اسلام اور بقائے باہمی سے متعلقہ شارٹ کویسچن اور MCQs کے اوپر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کامنٹ میں آپ کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، آپ کو کچھ سمجھنے میں مشکل اور دشواری ہو رہی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ